پری ملکہ الیرا۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک ایسی بادشاہت تھی جو عام نقشوں سے کہیں دور تھی۔ وہاں ایک خوبصورت جنگل تھا جہاں ہر درخت سونے کا بنا ہوا تھا، پتے زمرد کی طرح چمکتے تھے اور پھل قیمتی جواہرات کی طرح دمکتے تھے۔ اس جادوئی جنگل کی حفاظت ایک عقلمند اور مہربان پری ملکہ الیرا کرتی تھی، جو صدیوں سے اس پر حکومت کر رہی تھی۔ اس جنگل کے قریب ہی ایک بادشاہت تھی جس پر ایک رحم دل بادشاہ اور ملکہ حکمرانی کرتے تھے۔ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی سوائے ایک چیز کے، وہ ایک اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ وہ ہر روز ستاروں سے دعائیں مانگتے اور دیوی دیوتاؤں کو چڑھاوے پیش کرتے، اس امید میں کہ ان کی دعا قبول ہوگی۔ ایک دن جب ملکہ جنگل کے کنارے پر چہل قدمی کر رہی تھی تو اس نے ایک مدھر اور نرم آواز سنی جو اسے پکار رہی تھی۔ اس آواز کے پیچھے چلتے ہوئے وہ خود کو ایک چمکتے ہوئے پانی کے تالاب کے سامنے پائی۔ تالاب کی گہرائی سے پری ملکہ الیرا نمودار ہوئی، جن کے پر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ پیارے ملکہ الیرا نے کہا، میں نے تمہاری دعائیں سنی ہیں اور تمہارے دل کی نیکی دیکھی ہے۔ میں تمہاری سب سے گہری خواہش پوری کروں گی، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کچھ بھی، ملکہ نے بے تابی سے جواب دیا۔ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تمہاری اولاد اپنی زندگی کا 1 سال اس جنگل میں گزارے گی تاکہ وہ قدرت کے راز اور جادو کے طریقے سیکھ سکے۔ صرف اسی صورت میں وہ تخت کے وارث بننے اور حکمت و مہربانی کے ساتھ حکمرانی کرنے کے قابل ہوگی۔ ملکہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وعدہ کر دیا، اور کچھ عرصے بعد وہ ایک بچی کی امید سے تھی۔ بادشاہت میں خوشیاں منائی گئیں، اور جب بچی پیدا ہوئی تو اس کا نام آرورا رکھا گیا، جو صبح کی پہلی روشنی کے نام پر تھا۔ شہزادی آرورا اتنی ہی خوبصورت اور مہربان تھی جتنا کہ اس کے والدین نے امید کی تھی، لیکن جب وہ اپنی 16ویں سالگرہ کے قریب پہنچی تو ملکہ کو الیرا سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ آرورا کو پری ملکہ اور سونے کے جنگل کے بارے میں بتایا۔ تمہیں جانا ہوگا، میری بیٹی، ملکہ نے کہا۔ یہی ہمارے بادشاہت کی خوشحالی اور انصاف کو برقرار رکھنے کا واحد طریقہ ہے۔ اگرچہ وہ اپنے خاندان کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن آرورا جانتی تھی کہ اسے یہ وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ بہادر دل کے ساتھ وہ سونے کے جنگل میں داخل ہوئی۔ وہاں الیرا نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اسے جنگل کے قدیم راز سکھانے لگے۔ آرورا نے جانوروں کی زبان سیکھ لی، زخموں کو چھونے سے ٹھیک کرنا سیکھا، اور زمین کی پیاس بجھانے کے لیے بارش کو بلانا سیکھا۔ جب 1 سال گزر گیا تو آرورا زیادہ عقلمند اور طاقتور ہو چکی تھی۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ جنگل کا اصل جادو اس کے سونے کے درختوں اور چمکتے پھلوں میں نہیں، بلکہ قدرت کے توازن اور ہم آہنگی میں ہے۔ اس نے سمجھا کہ ایک مستقبل کی ملکہ کے طور پر اس کا فرض ہے کہ وہ اس توازن کی حفاظت کرے اور تمام جانداروں کی دیکھ بھال کرے۔ جب 1 سال پورا ہوا تو آرورا اپنے بادشاہت میں واپس آ گئی، اپنے ساتھ جنگل کی دانائی لے کر۔ اس کے والدین نے اسے دوبارہ دیکھ کر بے حد خوشی محسوس کی، اور پورے بادشاہت میں اس کی واپسی کا جشن منایا گیا۔ اس کی حکمرانی کے تحت بادشاہت نے پہلے سے کہیں زیادہ ترقی کی۔ لوگ قدرت کے ساتھ ہم آہنگی میں زندگی گزارنے لگے، اور زمین کو بھرپور نعمتوں سے نوازا گیا۔ شہزادی آرورا کو روشنی کی ملکہ کے نام سے جانا جانے لگا، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی وہاں روشنی اور امن لے کر جاتی۔ اور سونے کا جنگل جس کی حفاظت عقلمند الیرا کر رہی تھی، پھلتا پھولتا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے راز ایک مہربان اور منصف حکمران کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ اور یوں بادشاہت اور جنگل نسل در نسل ہم آہنگی میں موجود رہے، محبت، حکمت اور ایک نوجوان شہزادی کے وعدے کی طاقت کا ثبوت بن کر، جس نے جادو کا اصل مطلب سیکھا۔